بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مالک لم یزل نے قرآن پاک کے اندر بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مرتبت، علو اور عالی شان مرتبہ اور مرتبے جتنے بھی ہیں ان کی انتہا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر فرما دی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ہر بات پہ تنقید کا پہلو نہ نکالو، محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے تو محبوباں دے وچ نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اسنوں او جھوٹا پیار جتاؤندا۔ سانوں دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ تو یہ تو عیب ہونے کی بات ہے نا، کہ اگر عیب ہو تو وہ نظر نہیں آتا۔ تو اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور کرم نواز ذات اور مہربان ذات، رعوف رحیم ذات، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہی بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب ہی نہ رکھا ہو، تو پھر مجھے ذرا بتائیں کہ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شان کریمی کا کیا عالم اور کیا مقام ہوگا۔ تو یہاں میں چھوٹی سی بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو مرزا سینئر تھا اس نے بھی اپنی تمہید ابتدائی طور پر اسی طرح ہی باندھی تھی، اور بعد میں وہ اپنی کمینگی پر اتر آیا تھا۔ یہ بھی اپنی کمینگی پر اتر رہا ہے، اور اس کے جو چمچے چاٹے ہیں وہ ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر یہ پاک اور مقدس ولیوں کے بارے میں بھونکتا رہے تو یہ آگے سے ہنستے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے بارے میں اور طرح طرح کی بکواسیات کرتا رہے تو یہ بڑے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور جب ہم آگے سے کوئی بات کریں تو پھر میسیجز شروع کر دیتے ہیں، آپ گالی نکالتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ بھئی میں گالی نہیں نکالتا، لیکن کم از کم اتنا تو تمہیں بھی ہوش ہونا چاہیے کہ ایک آدمی اللہ کے پیاروں کو بھونک رہا ہے اور بکواس کر رہا ہے، یا تو پھر تمہارے اندر شک ہے کہ تم مرزائی ہو یا عیسائی ہو، کرسچن وغیرہ۔ اگر نہیں مسلمان ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اولیاء اکرام کی گستاخی ہوتی رہے اور تم خاموشی کے ساتھ بلکہ ہنستے رہو، اس کا مذاق اڑاتے رہو اس بات کا اور اللہ کے مقدس ولیوں کا؟ تو اس کے اندر بات تو بہرحال ہے نا، یا تو تمہاری مسلمانی نہیں ہے، اگر مسلمانی ہے تو پھر یہ کیوں، یا پھر چھوٹی عمر کے اندر تمہیں تمہارے بزرگوں نے کوئی بد دعا دی ہوگی۔ تو سب سے بڑی بد دعا یہی ہے نا کہ اللہ تمہیں اسلام سے منحرف کر دے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بات ضرور ہے، بہرحال اکیلے بیٹھ کر کبھی سوچنا ہے، سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں اعجاز یہ ہے
ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک، افعال مبارک، اقوال مبارک، اخلاق مبارک، اخلاق کریمہ، اس کو اخلاق بھی پڑھ سکتے ہیں، اخلاق بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ان کا کیا ہی کہنا، ان کے کیا ہی بات ہے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول مبارک اور ہر فعل مبارک کی۔ لیکن یہاں جو میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سادہ سا واقعہ، سمپل سا واقعہ ہے کہ ظاہری عمر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ تھوڑی تھی دنیاوی لحاظ سے، اس کے باوجود ابھی چھوٹی عمر مبارک کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بھی، مشرک، یہود و نصارہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ کئی مقامات پر اس طرح کے معاملات ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو یہاں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ادھر سیاست کس کو کہتے ہیں، جو عام طور پر سیاست چلی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ دبا کے جھوٹ بولو، عوام سے دغا کرو، فراڈ بازی کرو، عیاری، مکاری، فریب کاری، یہ ساری کی ساری باتیں جس وقت پارلیمنٹ میں جاؤ تو پھر جو ہے انگریز کو اپنا ابو کہہ کر اپنی زندگی گزارو اور عیش پرستی کے اندر زندگی گزارو۔ جس طرح جمال عبد الناصر تھا، تو جمال عبد الناصر کو امریکی ایجنسیوں نے بھیجا تھا عراق کے اندر، اور پاکستان کے اندر دوسرا جمال ناصر بھیجا انہی ایجنسیوں نے جو عمران یہودی کی شکل کے اندر ہمارے اوپر آیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمینے کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے۔ تو مطلب کہنے کا یہ بھی اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا تھا، اور ریاست مدینہ کا بڑا نعرہ لگاتا تھا کہ میں ریاست مدینہ۔ تو میں حیران ہوتا ہوں اس کے چاہنے والوں پر بھی، یا تو یہ بھی مرزائی اور عیسائی ہیں، یا پھر پیسے کے بل بوتے پر یہ بہت زیادہ خوش ہیں اس کے ساتھ کہ پیسہ ملتا ہے اور عزتیں لٹنے کو عام ملتی ہیں۔ بس یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آج اگر کسی کی عزت کو ہاتھ ڈالو گے تو پھر تمہاری عزت کو بھی ہاتھ ڈالا جائے گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات تو ہے نا قرآن پاک کے اندر۔ بہرحال جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ اس وقت بھی صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جس وقت جھگڑا بنا حجر اسود شریف کا، تو اس وقت کس کو حکم بنایا گیا، کس کو ثالث بنایا گیا؟ اگرچہ ظاہری عمر مبارک سب سے تھوڑی تھی، لیکن حکم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو ہی بنایا گیا۔ تو نتیجہ واضح ہے کہ ابتدا ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر اور منافق، صادق اور امین کہہ کر وہ پکارا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح کا ہی ایک واقعہ مختصر عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جب جاتے ہیں ملک شام، تو آپ کے اونٹوں پر سامان لادا ہوا ہے، اور اس لدے ہوئے سامان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات بھی ہے۔ تو چلتے چلتے جب پہنچے شہر کے باہر، تو شہر کے باہر پہنچنے کے ساتھ ہی اوپر سے دیکھا تو رحمت کے بادل، کرم کی برکھا بن کر جب
برسنے لگے تو لوگ ادھر ادھر دوڑے، بہرحال سامان کی وجہ سے کہ سامان بھیگ نہ جائے، اس کے اوپر بارش کا پانی نہ پڑ جائے۔ لوگ ادھر ادھر میرے دوستوں اور بزرگوں دوڑتے ہیں، دوڑتے دوڑتے بالآخر سامان پر بارش پڑ ہی جاتی ہے۔ جب پڑتی ہے سامان پر بارش تو آدھا سامان بھیگ گیا اور آدھا سامان رہ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر اور کون تاجر ہو سکتا ہے جو صحیح تجارت کا حق ادا کرے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دنیا کی تجارت لوگوں کو سکھانے کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے اور اسلام کے اصول و ضوابط اور قواعد سکھانے کے لیے جہاں دنیا کی تجارت فرما رہے تھے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ بھی بہت بڑے تاجر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی تجارت پر انشاءاللہ العزیز میں نیکسٹ ٹائم کچھ عرض کروں گا۔ تو اب ہوا کیا، جب سامان پر کافی مقدار کے اندر پانی پڑ گیا بارش کا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ تو جیسے ہی شہر کے اندر داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے چل کر کیا دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے سامان اتارا اونٹوں سے، سواریوں سے، تو سامان اتارتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کھجوریں علیحدہ فرما دیں اور خشک غلہ علیحدہ فرما دیا، اور جو تر تھا جس کے اوپر پانی بہہ چکا تھا بارش کا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ فرما دیا۔ یہ جو آج اعتراض کرتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کہ حضور کو علم نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی دروازے پر، جو دروازہ ان کا دکان کا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور نیچے بیٹھ کر وہ خود ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو قصور ان کا بھی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عظمت کو مانتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب تک دنیا کے اندر آخری سنی رہے گا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو مانتا ہی رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کھجوریں اور خشک غلہ علیحدہ کر دیا، اور تر کھجوریں اور تر غلہ علیحدہ کر دیا۔ اب جیسے ہی لوگ منڈی کے اندر آتے ہیں خریدنے کے لیے، عالمی منڈی تھی اس وقت جو مسلمانوں کے زیر تسلط تھی، آج عالمی منڈی کفر کے زیر تسلط ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ہمارے حکمران ہیں، جن کو لوگوں نے حکمران بنایا ہوا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز مبارک دیتے ہیں، جب کوئی قریب آتا ہے نا تو حضور آواز مبارک دے کر کہتے ہیں کہ اس کا یہ ریٹ ہے اور اس کا یہ ریٹ ہے، یعنی خشک کھجوریں اور خشک غلہ کا ریٹ اور بتاتے ہیں، اور جو ہے تر غلہ اور تر کھجوریں وغیرہ جو بھی تھا وہ اس کا ریٹ الگ بتاتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک ہی ریٹ بتائیے، آج ہمارا موقع لگا ہے، اوپر سے بارش آ گئی، غلہ کا وزن بڑھ گیا ہے اور کھجور وغیرہ کا، تو آپ ایک ہی ریٹ بتائیے تاکہ پیسہ ہمارے پاس اچھا آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو معاملات بنے، ادھر لوگ کہہ رہے تھے اور ادھر جو لوگ ریٹ سنتے تھے وہ جا کر دوسروں کو بتاتے تھے کہ عرب شریف سے قافلہ آیا ہے، اور اس قافلے کے اندر معصوم اداؤں والا اور معصوم چہرے والا، مقدس زلفوں والا اور معمر جسم والا ایک شخص آیا ہوا ہے،
جو بات کرتا ہے تو اس کے مبارک منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور چہرہ مبارک سے نور کی رعنائیاں جو ہے وہ کائنات کو منور کر رہی ہے۔ تو چلیں ایک دفعہ زیارت کر لیں، زیارت بھی کرتے ہیں، ریٹ بھی پوچھتے ہیں۔ تو جب ان کا اصرار بڑا دوسرے لوگوں کا کہ جناب آپ ایک ریٹ کیوں نہیں بتاتے، یہ بار بار اس کا ریٹ الگ اور اس کا ریٹ الگ، یہ کیوں آپ فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت کا ایک عظیم چراغ ہے، جس کو تھام کر چلیں تو انشاءاللہ العزیز زندگی آسانی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر چونکہ بارش کا پانی پڑ چکا ہے اور یہ تر ہو چکی ہیں، ان کا وزن بڑھ چکا ہے اور یہ اپنے اصلی وزن پر ہے، تو جب یہ لوگ خرید کر واپس جائیں گے اپنے گھروں کے اندر، جب اس کو خشک کریں گے، سوکھا کریں گے، تو اس کا وزن اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ اس لیے میں اس کا ریٹ اور بتا رہا ہوں اور اس کا ریٹ اصل بتا رہا ہوں جو ہے۔ تو یہ بات سن کر کائنات کے اندر ایک میسج گیا۔ وہ میسج کیا تھا کہ لوگوں، بڑے بڑے ایماندار دیکھے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے تجارت کے پیشہ پر اعلیٰ عہدے پر فائز دیکھے ہیں، لیکن لوگوں محمد سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر نہ کوئی صادق ہے اور نہ ہی کوئی امین ہے۔ تو آج ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر اگر عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع نصیب فرما دے تو یقین مانیں کہ زندگی کے اندر سکون اور لذت نصیب ہوگی، اور ہم اپنی زندگی کے لمحات کو پرسکون طریقے سے اور لذیذ طریقے سے امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزاریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر